وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے نیاز پروردگار نے ہمیں اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو مقامات سے جو آیات تلاوت ہوئی ہیں اس میں یہودیوں کا ذکر ہے. 3 قومیں دنیا پر چھائی رہی ہیں. ایک تو یہودی ہیں، دوسرے نصرانی جس کو کرسچن کہا جاتا ہے، اور تیسرے مسلمان. ان کے پاس آسمانی کتابیں آئی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی اور نصرانیوں کے پاس بھی اور مسلمانوں کے پاس بھی. ان دونوں کی آسمانی کتابیں قرآن کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی. اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن ہی کا فالو کرے. کسی اور کتاب پر عمل کرنے کی اجازت اب نہیں ہے. لیکن وہ قومیں آج بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کو آج بھی پکڑ کے رکھا ہے، حالانکہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے باوجود وہ اپنے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. یہودیوں کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو اسرائیل ہے قرآن میں استعمال ہوا، اسرائیل، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ. جیسے عربی میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل اللہ کا بندہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. بعد میں دوسرا نام ان کا ہوا ہے یعقوب. قرآن کریم میں دونوں نام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کیا گیا، اسرائیل سے بھی اور قرآن سے بھی. جہاں ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ پاک کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد. اور جہاں ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہوتا وہاں صرف حضرت یعقوب کا نام یعقوب کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. دونوں نام استعمال ہوئے.
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ سب انبیاء کی اولادیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے ہیں۔ کئی ہزار انبیاء اس میں پڑھتے، بیچ میں کئیوں کا تو نام آیا ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے پیغمبروں کا نام بھی۔ ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد کی طرف ان کے رہنمائی کے لیے جن کو اللہ نے نبی بنایا ان انبیاء کو کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ یہ فلسطین میں رہتے تھے، جہاں آج مسجد اقصی موجود ہیں، اور اس کے ارد گرد دور دراز تک کا علاقہ یہ پورا فلسطین کا ایریا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناقدری کی، اللہ کے نبیوں کو بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ انبیاء کی اولاد میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے اللہ کا احسان مانتے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اس پہ بھی ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں۔ لیکن نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ اور بڑا شرف ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں نعمت کی قدردانی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ پوری دنیا بھی اگر نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو بھلائی اس میں ہے کہ بندہ شکر گزاری کرتا رہے۔ اللہ پاک نے ان کو نبیوں کی اولاد میں پیدا کیا، اور صرف نبی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، ان کا تو مشہور تذکرہ ہے، دوسرے بھائیوں کا نام نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے جن کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے مصر میں آ گئے تھے، ملک شام سے چل کر، فلسطین سے چل کر مصر میں آ گئے تھے، اور وہیں پر رہنے لگے۔ ان لوگوں کی اولاد میں اللہ پاک نے بڑے بڑے بادشاہ بھی پیدا کیے۔ ان کے بڑے پیغمبر جن کو کتاب بھی دی گئی ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بہت پریشان کیا۔ ایک موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، یہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ پاک نے تمہاری اولاد میں بھی انبیاء پیدا کیے ہیں اور بادشاہ بھی پیدا کیے، بڑے بڑے بادشاہ، ایک کے بعد ایک حکومت پر آتا چلا گیا، مصر کی حکومت کے اوپر ایک کے بعد ایک، لیکن وہ ناقدری کرتے چلے گئے۔ آگے کہتے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں دی کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔
اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ناشکری بہت زیادہ کی. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ناشکری کا، تو بہت ساری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پار کر لیا، حکم ہوا تھا کہ ان سب کو لے کر کے نکل جاؤ. کیونکہ مصر پہ یہ حکومت کرتے تھے، لیکن حالات ایسے آ گئے ان کے اوپر کہ یہ مظلوم بن گئے، ان سے حکومتیں چلی گئیں. ایک ایسا خطرناک بادشاہ جو پراپر مصر کا تھا، اس کے ہاتھ میں اقتدار آیا مصر کا. تو اس نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ تو غیر ملکی ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، اور یہ ہمارے دیش پر حکومت کریں، یہ ہمیں برداشت نہیں. وہ جو بادشاہ تھا اس کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے. تو اپنی قوم کے اندر اس نے اس طرح کی باتیں رکھی، لوگوں میں زہر ڈالا ان کے خلاف، انبیاء کی اولاد کے خلاف. چنانچہ حالات اس قدر ہو گئے کہ ان لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو کچل کے رکھ دیا گیا. اللہ پاک نے ان کی نجات کے لیے، بہرحال نبی کی اولاد میں سے تھے تو دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر، کوئی نجات کا راستہ پیدا کر. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی اولاد میں سے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پیغمبر بنے. ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے لیے نجات کا راستہ نکالا. حکم ہوا کہ راتوں رات ان کو لے کر کے مصر سے اپنے باپ دادا کے وطن کی طرف نکل جاؤ، ملک شام کی طرف. سب کے سب نکل گئے، باقاعدہ پلاننگ ہوئی اور راتوں رات نکل گئے. حکومت پر بیٹھنے والوں میں سے کسی کو پتا نہ چلا کہ کیا ہوا ہے. صبح ہوئی تو وہ آبادی خالی تھی جہاں یہ بنی اسرائیل رہتے تھے، اس دور کے ایمان والے. فرعون کو بتایا گیا کہ یہ تو پوری آبادی خالی ہو گئی، سب چلے گئے. کہا پکڑو ان کو، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان کو یہیں پر رکھیں گے، ہم جو چاہیں گے کام لیں گے ان سے. لکھا ہے مفسرین نے اس قدر کام لیتا تھا جیسے جانوروں سے لیا جاتا ہے، اس سے بھی بدتر. اور پیسے نہیں دیتا تھا، اجرت کچھ نہیں. اگر کوئی مطالبہ کر لے تو اور بڑی سزا اس کو دے دی جاتی تھی. ایسے حالات تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، چلتے دیکھا تو سامنے سمندر آ گیا. اب کیا کریں؟ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر غصہ کرنے لگے کہ تم نے یہاں مروا دیا ہم کو لا کر. اب وہ آ ہی رہا ہوگا لشکر لے کر کے، ہم کہاں بھاگیں گے؟ ایک طرف پانی ہے، دوسری طرف فرعون کا لشکر آئے گا، ہم بھاگیں گے کہاں؟ اس سے تو اچھا تھا ہم وہیں رہتے، چلو بھلے غلامی. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا. دیکھا نا اللہ کے پیغمبر کو تکلیف، ذہنی تکلیف، الٹی سیدھی باتیں. حالانکہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو ان کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے لے کر کے چلے تھے. اب یہ سامنے سمندر آ گیا. اس دور کے اندر کوئی میپ بھی نہیں تھا، نہ کوئی باقاعدہ راستے بنے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں، چلتے چلے گئے. کوئی راستہ بیچ میں مل گیا تو سمندر آ گیا سامنے. موسیٰ علیہ السلام بہرحال اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے حوصلے کے ساتھ ان کے کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتے رہے اور سمجھایا کہ رکو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا ضرور. میں اللہ کے حکم سے لایا ہوں تم کو، اپنی مرضی سے نہیں لایا. کچھ لوگوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی، انہوں نے دوسروں کو سمجھا دی، معاملہ ٹھنڈا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اضرب بعصاک الحجر بعصاک البحر، یہ جو لاٹھی ہے نا تمہارے ہاتھ میں، یہ وہ سمندر کے اوپر مارو. اللہ کا حکم آیا. اب یہ پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے کہ کیوں کیا بالکل نہیں پوچھتے، بس اللہ کا حکم ہوا اسے کرنا ہے. ہم تو پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں کیا ملتا ہے نا، پوچھ لیتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کا حکم ہے، ضرور ملے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے رب کا آرڈر ہے، بس ہم نے کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہے نا. اللہ ہمیں ایسا یقین نصیب کرے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. جیسے ہی حکم ہوا
اضرب بعصاک البحر، لکڑی مار دی. جیسے ہی لکڑی مار دی، حالانکہ آدمی سوچ سکتا ہے کہاں سمندر اور کہاں لکڑی، کیا ہوگا اس سے؟ اگر لکڑی مار بھی دی زور سے تو پانی تھوڑا سا اڑے گا بس. لیکن اللہ کے پیغمبر نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، اللہ کا حکم اصل، بات ختم. جیسے ہی حکم ہوا لکڑی مار دی. جیسے ہی لکڑی لگی سمندر پر 12 راستے بن گئے. 12 خاندان تھے جو ساتھ میں چلے تھے، 12 راستے بن گئے. پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، برف بن کر کے آن کی آن میں. اور نیچے جو زمین تھی وہ بھی سوکھ گئی تاکہ چلنا آسان ہو. ابھی فرعون کافی دور تھا، وہ بھی گھوڑے کا لشکر لے کر کے آ رہا تھا. لیکن جب تک وہ کنارے پر آئے یہ لوگ جلدی سے روانہ ہو گئے اور سمندر کے بیچ میں پہنچے اور یہ کنارے پر آیا. یہ چلتے چلے گئے یہاں تک کہ پار ہو گئے. جب پار ہو گئے تو پھر سمندر کو آرڈر ہوا کہ جس طرح پہلے بہتا تھا اسی طرح بہنے لگ جا. وہ اسی طرح بہنے لگ گیا. اللہ کا آرڈر ہے. کائنات کا پتا پتا اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے. کیسے ہمارے مالک کا آرڈر ملے اور ہم کریں. وہ مجبور ہیں. ہمیں اللہ پاک نے بڑا اعزاز بخشا ہے، بڑی عزت دی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا. ہمیں کیا دیا؟ اختیار. دوسری کسی مخلوق کو اختیار نہیں. جو کہا کرنا ہے. سورج کو آرڈر ہو گیا چل، بس وہ چل رہا ہے. زمین کو آرڈر ہوا تو اپنے خزانے انسانوں کے لیے نکالتی رہے، وہ نکالتی رہتی. بادلوں کو حکم ہوتا ہے فلانی زمین پر پانی برساؤ، برسانے لگ جاتا. وہ مجبور ہیں. اللہ پاک نے انسانوں پر کرم کیا، اشرف المخلوقات. تھوڑی سی مرضی استعمال کرنے کا اختیار دیا، اپنی مرضی سے عمل کرنا ہے. اللہ کے قانون کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، ایسی عقل عطا فرمائی جو کسی مخلوق کو نہیں ملی. کرنا تو سمندر حکم کے مطابق بہنے لگ گیا. یہ لوگ پار نکل گئے. چلتے چلے گئے. بیابان، چٹیل میدان، ریتیلی زمین، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ کھڑے ہیں. جہاں نشیبی ایریا ہوتا ہے بیچ بیچ میں سے نکلتے چلے گئے. کھانے پینے کا تقاضا ہوا، بھوک لگی، پیاس کی شدت ہوئی. اب کیا کریں؟ پھر پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ. کہا کہ اے پیغمبر، ہم تو آپ کے کہنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ آئے ہیں. کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. یہاں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں. درخت کے پتے کب تک کھائیں گے؟ کچھ انتظام ہو جائے. اللہ کے پیغمبر کو کیا کرنا تھا؟ بس ہاتھ اٹھا دیے. پیغمبر کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والا ہوتا ہے. اس یقین کے ساتھ جھکتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے جھکنے میں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے نا. ہم ظاہر میں تو ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ناک بھی رگڑ دیں گے، لیکن دماغ تو پھر بھی تکبر سے بھرا ہوا ہے. اگر مسلمان نہ ہوتا تو میں آتا ہی نہیں. آپ ایسی باتیں دماغ میں چلتی ہیں. پتہ نہیں کیوں مسلمان بن گیا. یہ 5 بار بلایا جاتا ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھے خاصے کسٹمر کھڑے تھے اور یہ مؤذن صاحب نے اذان دے کر کے بلا دیا. ہمارے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کا نہ جانے کیسا یقین ہوتا ہے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے سامنے. اور اللہ کے دربار کا اصول یہ ہے کہ جس یقین کے ساتھ بندہ مانگتا ہے اتنا ہی جلدی ملتا ہے. کبھی بھی آپ اللہ سے دعا کریں اور اگر نہ ملے تو سمجھ لو ہمارے یقین میں کمی ہے. ہمارے یقین میں کمی ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی ایک مرتبہ آئے دیوبند اور انہوں نے کہا کہ میں نے 3-4 دن میں 1 کلو شہد ختم کر دیا. 3-4 دن میں ہی 1 کلو شہد پورا چاٹ کے ختم کر دیا اسے.
نتیجہ نکلا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے دانے نکل آئے. کہا کہ فلاں حکیم صاحب ہیں وہاں چلے جاؤ. وہ چلے گئے, دوائی بوائی لے لی. وہ حکیم صاحب بھی عالم تھے, تو ان سے انہوں نے ایک سوال کر دیا. کہا ہے کہ ایک بات بتاؤ کہ حدیث میں تو آتا ہے, بلکہ قرآن میں ہے, فیہ شفاء للناس, شہد کے بارے میں, کہ شہد جو ہے انسانوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے, لیکن یہ کیا تو مجھے بیماری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے مفہوم کو تم سمجھے نہیں ہو. قرآن نے تو کہا ہے فیہ شفاء للناس, انسانوں کے لیے, لیکن تم نے جو حرکت کی ہے وہ انسانوں والی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. اسی طرح آب زمزم کے بارے میں ہے, حدیث میں آتا ہے جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہم پورا ڈرم بھی پی جائیں گے, ہمارے مقصد میں فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ وہ یقین نہیں, وہ یقین نہیں, تو یقین کی کمی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, کیسے ہی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں, کرم کر دے. حکم ہوا کہ تم جہاں کھڑے ہو سامنے پہاڑ ہے, اس میں ایک چٹان ہے بہت بڑی, اس چٹان کے اوپر لکڑی مارو. فضرب بعصاک الحجر, فلاں پتھر کے اوپر لکڑی مارو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری, فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے پانی کے اس میں سے پھوٹ پڑے. گویا 12 نل لگ گئے اور پانی اس میں سے نکلنے لگا, پتھر میں سے, پتھر کی چٹان میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو بھائی پانی کا انتظام تمہارے لیے ہو گیا ہے, جتنا چاہے پیو. انہوں نے پانی کا استعمال شروع کر دیا. کھانے پینے کا مسئلہ تھا, پھر دعا کی تو کہا کہ ہم تمہارے لیے بہترین کھانے کا انتظام کریں گے, حلوہ اور گوشت. پرندوں کو حکم دیا گیا تھا خاص قسم کے کہ وہ ان کے قریب آ کر کے بیٹھ جایا کریں. یہ آرام سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھا لیتے تھے. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. اتنا بڑا انعام, پانی کا انتظام, بہترین کھانے کا انتظام, گزارا کرتے رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے. لیکن تکلیف دی اللہ کے پیغمبر کو. فرمانے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کہنے لگے موسیٰ یہ گوشت کھا کھا کر اکتا گئے, یہ حلوے کھا کھا کر کے اکتا گئے, ایک ہی قسم کا کھانا, ہم تو تنگ آ گئے. اللہ سے کہو سبزیوں کا انتظام کر دے. کس کا؟ سبزی. بھائی حلوہ کھانا اچھا ہے, گوشت کی سبزی اچھی. اچھا خاصا پرندوں کا گوشت مل رہا تھا انہیں. اللہ پاک نے کرم کیا تھا, پرندے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے تھے, آسانی سے اس کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیں. کتنا اچھا ہے. آج تو لوگ دوڑتے ہیں پرندے کے پیچھے لیکن ہاتھ نہیں آتے, ہے نا. یہ کرم. اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ ہم نے اتنا عمدہ قسم کا کھانا تمہیں دیا اور تم یہ گھٹیا کھانا چاہتے ہو. یہ گھٹیا. چلو کوئی بات نہیں, اب ڈیمانڈ کی ہے تو اب تم کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, جاؤ فلانی آبادی کے اندر. لیکن جب وہاں جاؤ تو تواضع کے ساتھ جانا, جھکتے ہوئے جانا, شور شرابے مت کرنا. یہ پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں نے تکلیف دی. کہاں عمدہ کھانا آ رہا تھا اور یہاں پر گھٹیے کھانے کا مطالبہ کر بیٹھے. پھر آگے چلے, آگے چلتے چلے گئے, ملک شام کی بارڈر تک پہنچے. اپنے باپ دادا کا وطن, جہاں مسجد اقصیٰ تھی, جہاں ان کے باپ دادا نے زندگی گزاری, جہاں ان کا بچپن گزرا تھا. یہ چلے قریب پہنچ گئے. بارڈر کے باہر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ, اس شہر میں داخل ہو جاؤ سب کے سب. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہاں کے حالات دیکھیں, وہاں لوگ کیسے ہیں. کہا ٹھیک ہے ہم معلوم کروا لیتے ہیں.
کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے روانہ کیا، کہا دیکھ کے آؤ، جائزہ لے کر کے آؤ حالات کیسے ہیں۔ وہ لوگ جب گئے ہیں تو وہاں تو بڑے طاقتور قسم کے لوگ، اگر ایک دم سے ان کے دیش میں داخل ہو جائیں تو پکڑ کے ختم کر دیں، ایسے طاقتور لوگ۔ واپس آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ دے دی اور کہا کہ وہاں تو بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں، ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں اس میں؟ کہا اللہ پاک کا حکم ہے، تم کو وہاں جانا ضروری ہے، تم صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، اللہ پاک تمہارا رعب ان کے اوپر ڈال دیں گے اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کتنا آسان تھا، صرف جانا ہے، تھوڑی سی آستین چڑھانی ہے، دکھلاوا کرنا ہے، جو لگنا چاہیے کہ بہادر آ رہے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے آ کر کے رپورٹ دی کہ وہ تو لمبے تڑنگے لوگ ہیں، کچے چبا جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے، بس 2-3 آدمیوں نے ہمت ہار دی، نتیجے میں سب نے ہمت ہار دی اور گستاخی یہاں تک کر بیٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ گستاخی کر بیٹھے، کہنے لگے اے پیغمبر موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ، اذهب انت وربک، آپ جائیے اور آپ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جاؤ، فقاتلا تم دونوں جا کر ان سے لڑائی کرو۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک گستاخی ہے۔ اللہ پاک نے کیا کہا تھا؟ تم جاؤ، اپنی طاقت کا صرف مظاہرہ کرنا ہے تم کو، میں رعب ڈال دوں گا ان کا، تمہارا رعب ان کے اوپر ڈال دوں گا، وہ تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وہ ہمت ہار جائیں گے، یعنی ان کو ہرانا یہ میری ذمہ داری۔ یہاں تک اللہ پاک نے بات کہہ دی۔ بھروسہ کرنا چاہیے نا اللہ کے پیغمبر کی بات پہ، جس پیغمبر سے معجزات دیکھے اپنی آنکھوں سے، سمندر کو پھٹتا ہوا دیکھ لیا، پتھر سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا، پرندوں کا آرام سے بیٹھ جانا دیکھا، من و سلوہ کا اترنا دیکھا، اتنے سارے معجزات جس پیغمبر کے دیکھے ہیں، چاہیے تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تمہیں صرف اپنی طاقت کو دکھلانا ہے، انہیں تھوڑی بہادری ظاہر کرنی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا 100%، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن یقین کرنا تھا نا، یقین نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر بیٹھے اور کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، تم دونوں جا کر قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھیں گے، جب جنگ جیت جاؤ اور سارے دشمن وہاں ختم ہو جائیں تب ہمیں آ کر کے بتانا، ہم آ جائیں گے آرام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کر دی، کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اب میں ان کے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا، بس تو مجھے ان سے الگ کر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اللہ کے پیغمبر کو، تھے تو انبیاء کی اولاد، انبیاء کی نسل سے تھے، خون تو نبیوں کا تھا ان کی رگوں میں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان لوگوں پر ہم نے لعنت کر دی۔ یہی لوگ جب آگے بڑھے ہیں تو ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد کی زندگیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر اور آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ان دونوں پیغمبروں کی زبان سے اللہ پاک نے ان پر لعنت کروا دی۔ لعنت تو جانتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ اپنی رحمت سے جس کو محروم کر دیں وہ کہا جاتا ہے لعنتی ہے یہ شخص۔ اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتار لی ان کے اوپر سے، اور قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا دیا گیا قرآن کریم کے اندر کہ یہ ہمیشہ ایسے کام کریں گے کہ لوگ ان پر لعنت ہی بھیجتے رہیں گے، یہ کبھی اچھے کام نہیں کریں گے۔ یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ان لوگوں نے سازش رچی، اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی یہ موجود تھے یہودی لوگ، اللہ کے پیغمبر کی شان میں بڑی گستاخی کی۔ یہ جب آتے تھے کبھی کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں تو آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا ستیہ ناس ہو۔ ایک ہوتا ہے السلام علیکم، ایک تو یہ ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ایک لفظ ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ کس کو کہتے تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا مطلب بتایا، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر مسلمان بن کے آتے تھے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی تھی، داڑھی بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، صحابہ اکرام کی طرح بالکل وہ آتے تھے اور اس طرح سے گستاخیاں کرتے تھے۔ فرمایا گیا ان کو جواب دو علیکم، کیا کہہ دو؟ علیکم، یعنی جو گالی تم نے مجھے دی ہے، جو بددعا تم نے مجھے دی ہے، وہ تمہارے اوپر ہو، علیکم، بس اتنا ہی کہہ دیا جاتا تھا۔ اور ایمان والوں کو نصیحت کر دی کہ تم رسول اللہ کے سامنے آ کر اس طرح کی کوئی شرارت مت کرنا۔ جب بھی امام الانبیاء کے سامنے آؤ، صاف صاف لفظوں میں کہو السلام علیکم۔ وہ زبان کو دبا کر بولتے تھے السلام علیکم، تم کہو السلام علیکم۔ تو یہ اس طرح سے گستاخیاں کرتے 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 ملعون ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایمان کی توفیق ملتی ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کر گزرتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ ان کے پاس اپنا کوئی وطن نہیں تھا، مارے مارے پھر رہے تھے۔ تو دوسری جنگ عظیم ہوئی تو پھر عیسائیوں کی مہربانیوں سے، ویسٹرن گورنمنٹ کی مہربانیوں سے ان کو مسلط کر دیا گیا فلسطین کی سرزمین پر۔ وہاں ان کو تھوڑا سا ٹھکانہ دے دیا گیا، ایگریمنٹ ہوئے آپس میں، بات چیتیں ہوئی، وہاں کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھوڑی سی چوک کر گئے اور ان کو پرمیشن دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس قدر ظلم کہ کبھی پھر انسان ایسوں کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا ہے، بد دعا کے سوا کچھ نہیں نکلتا ان کے لیے۔ معصوم بچے، بھائی لڑائی کا اصول یہ ہے جو آپ کے ساتھ لڑے آپ اس کے ساتھ لڑو، یہ بہادری ہے۔ بہادری کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ لڑے آپ اس کے ساتھ لڑو، بس جس نے آپ کا نقصان پہنچایا آپ اس کا نقصان کرو۔ لیکن بزدلی یہ ہے کہ نقصان تو آپ کا کسی نے کیا اور آپ کسی اور کو اس کی سزا دو، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو یہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ پہنچے ہیں ان کے دربار میں اناج غلہ لینے کے لیے۔ بنیامین کے سامان میں کٹورا رکھ دیا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کا چاندی کا کٹورا غائب ہو چکا ہے۔ کارندوں نے کہا ہمیں شک ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مہربان، جو آپ کے شاہی خاندان میں رکے ہوئے تھے، انہوں نے ہی لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تلاشی لو، چنانچہ تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں سے کٹورا نکل آیا۔ کہا کہ اب تم کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ سزا یہ ہے کہ ہم اس بچے کو یہاں روک لیں گے، تم جاؤ اکیلے۔ یہ کہنے لگے ایسا کرو، اس بچے کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ایک بچہ اس کا آلریڈی غائب ہو چکا ہے، رو رو کر پریشان ہے، اب اس کو بھی ہم نہیں لے گئے تو بات بہت بگڑ جائے گی، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، جرم جو کرے گا سزا بھی اسی کو بھگتنی ہوگی، یہ ہے اسلام کا قانون۔
جو جرم کرے وہی سزا بھگتے. یہی وجہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. غزوہ احد کے موقع پر عورت آ گئی سامنے، ایک صحابی کی تلوار کی زد میں تھی، ہندا بالکل تلوار کی زد میں تھی، اور وہ عورت بھی بہت شریر تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی. لیکن جیسے ہی وہ سامنے آئی اس صحابی نے اپنی تلوار روک لی، کہا عورت کے اوپر ہماری تلوار نہیں چلتی ہے. یہ ہے اسلام کی جنگیں. مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس کے اندر کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے. تو انصاف یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو آپ بھی اسی کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل انصاف کے خلاف ہیں. ہمیں بس حق والوں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرنی. دعائیں اکیلے اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز میں بھی ہوتی ہے دعا جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. ہو رہی شروع ماشاءاللہ، ہر جگہ شروع ہو جائے الحمدللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ جب شہید ہو گئے تھے بیر معونہ کے اوپر، جو سب کے سب قرآن کے قاری تھے، اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے مشن پر ان کو روانہ کیا گیا تھا ایک خاص قبیلے کی طرف. ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی تھی، ایک سفیر آیا تھا، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ اپنے عالموں کو بھیجیے، میں ان کو لے جاتا ہوں، ہمارے علاقے میں جا کر وہ دین کی دعوت دیں گے، لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے چن چن کر 70 کی تعداد میں، اور وہ سارے کے سارے قرآن کے قاری تھے، سارے قرآن کے قاری تھے، ان کو بھیج دیا. خون جگر رسول اللہ نے اپنا ان کے لیے پیش کر دیا. یہ لے کر کے گئے اور ایک پہاڑی کے پاس لے جا کر سب کو شہید کر ڈالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ اس قدر غمگین ہوئے، اس قدر دکھی ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً 40 دن تک قنوت نازلہ پڑھی. 40 دن تک. چنانچہ یہ سنت آج تک جاری ہے. جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائے سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ. کبھی کبھی لوگ بھول کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دعا سے کچھ نہیں ہوتا. نہ، یہ جملہ بہت خطرناک ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. دعائیں ہمیشہ کرتے رہو، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور سب کے لیے. اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. ہم سے تو ہمارا بیٹا بھی کچھ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اس کی رحمت ہے. اس نے اعلان کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل. یہ دعا جو نہیں مانگے گا اللہ پاک اتنے ناراض ہوں گے کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں جہنم میں بھیج دوں گا اسے. تکبر کی علامت ہے دعا نہ کرنا، اور دعائیں کرتے رہنا یہ تواضع کی پہچان ہے. اللہ کے انبیاء نے اس قدر مانگا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. قنوت نازلہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اکیلے بھی دعائیں کریں سب کے لیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.